پارٹ نمبر 5 ناول نروان کی تلاش پیشکش میر کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ان کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اور پھر ایک بانس لچکتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کا قد بہت لمبا تھا اور جسم نہ ہونے کے برابر تھا۔ گردن کے اوپر صرف ایک داڑھی اور سر کے بال نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے باقی کچھ موجود ہی نہ ہو۔ اس نے میلے سے رنگ کی پتلون پہن رکھی تھی، لیکن پچھلے حصے میں ایک سرخ پیبند جگمگا رہا تھا جس کے بہت سے ٹانکے ادھر گئے تھے۔ اوپری جسم پر کسی نیک خاتون کا بلاؤز تھا جس میں باڈی کا ابھار نمایاں تھا اور اس جگہ کچھ ہول نظر آ رہا تھا۔ بہرحال اس کے پورے حلیے میں سب سے نمایاں اس کا قیمتی گٹار تھا جس پر وہ ایک عمدہ دھن بجا رہا تھا۔ ہائے ظالم، مار ڈالا، کیگارو دھن پر مست ہوتے ہوئے بولا۔ اس نے سگریٹ ختم ہونے کو تھا اور پھر کسی اور کونے سے ایک خوبصورت آواز ابھری، ہرے کرشن ہرے رام، ہرے کرشن ہرے رام۔ آخر میں کئی آوازیں سنائی دی۔ 5-6 لڑکیاں تھیں۔ سامنے کے سمت پر لمبے اخروٹی بالوں والی اداس سی لڑکی بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ اور لڑکیاں تھیں۔ تم بھی سامنے آؤ میری جان، کیگارو نے مست ہو کر اٹھتے ہوئے کہا، لیکن لڑکی وہیں بیٹھی رہی، البتہ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، ہرے کرشن ہرے رام۔ پھر کہیں سے نرسنگھار پھونکا گیا۔ لڑکی اطالوی زبان میں ایک گیت گا رہی تھی جس کے بول بہت حسین تھے اور بانس کا ہپی یا ہپی نما بانس گٹار بجا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت گٹار بجانے والا پہلی بار نظر آیا تھا۔ لڑکیاں اور مرد رقص کرنے لگے اور ان میں دیوانگی کیگارو کی بھی تھا۔ اس کی خوفناک اچھل کود بہت عجیب لگ رہی تھی، لیکن یہاں موجود لوگوں کو کسی عجیب چیز پر کیا بات ہو سکتی تھی؟ وہ بھی سب مست تھے۔ گٹار بجانے والا قیامت ڈھاتا رہا اور ہپی رقص کرتے رہے۔ پھر گیت ختم ہو گیا اور گٹار کے سروں نے دم توڑ دیا۔ چاروں طرف سے تالیاں گونجنے لگی۔ لڑکیوں نے آدمی کو گھیر لیا اور اس سے ایک اور نغمے کی فرمائش کرتی رہیں اور بانس لچک لچک کر نخرے کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، قدردان لڑکیوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں پیاسا ہوں، مجھے پلاؤ آنکھوں سے اور پیالہ سے، تب میں اپنے نغمے کو تمہارے سامنے بکھیر دوں گا اور تم میری روح سیر ہو جاؤ گی۔ اور ان جملوں کے اختتام کے ساتھ ہی بانس کی کھاتی میں دارت ہونے لگی۔ تحفوں میں عجیب عجیب سی چیزیں ملنے لگی، بسکٹ، پنیر، خشک ڈبل روٹی، اور بانس کے سامنے ڈھیر لگ گیا تھا۔ تب اس نے نزاکت سے ان میں سے چند چیزیں اٹھا لی۔ بس یہ میرے لیے کافی ہے، باقی جو کچھ ہے میری طرف سے آپ سب لے لو۔ اور یہ حکم بھی مانا گیا۔ لوٹ مار مچ گئی اور اس بے تک کی غذا کو تبرک کی حیثیت سے کھایا گیا۔ لوٹ کرنے والوں میں کیگارو بھی تھا اور لوٹے ہوئے مال میں سے کچھ اس نے مجھے بھی پیش کیا تھا۔ یہ پنیر کے چند ٹکڑے اور سوکھی ڈبل روٹی تھی۔ کھاؤ فریڈرک میرے دوست، یہ فنکار کا عطیہ ہے۔ فنکار جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، جس کی روح آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے، لیکن اس کے لطیف دھوئیں سے سب لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ بھول کر کہ اس میں فنکار کا قرب گھلا ہوا ہے۔ کھاؤ، یہ وقت کی سب سے قیمتی غذا ہے۔ شکریہ کیگارو، غالباً تمہیں یہ نغمے بہت پسند آئے ہیں۔ ہاں، بے حد، لیکن کیا تم نے انہیں پسند نہیں کیا میرے دوست؟ تم سے کسی طور کم نہیں، کیونکہ میں ان کی روح سے واقف ہوں۔ اس کی انگلیوں میں بے تحاشا حسن چھپا ہوا ہے۔ میں اس کے نغموں سے حقیقت کے طور پر خود بھی اسے گٹار پر ایک نغمہ سناؤں گا۔ تم؟ کیگارو اچھل پڑا۔ ونڈرفل، کیا تم گٹار نواز ہو؟ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، لیکن میں تمہیں چند نغمے ضرور سناؤں گا۔ ضرور، کیگارو اچھل کر بولا، اور پھر اس نے زور سے ہانک لگائی۔ آئن بیگ، گٹار دو، میرا دوست بھی فنکار ہے اور تم جانتے ہو کہ میں معمولی لوگوں سے دوستی نہیں کرتا۔ وہ ساتھ لایا ہوا تبرک چھوڑ کر بھاگا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس گندے عطیے کو ایک طرف ڈال دیا اور دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ بانس کا پیٹ پھول گیا تھا اور جو کچھ اس کے پیٹ میں گیا تھا وہ صاف نظر آیا تھا۔ کیگارو کی چنگاڑ اس کے کانوں تک بھی پہنچی تھی اور اب وہ میری طرف متوجہ تھا۔ اس کی گہری آنکھیں میرا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ لڑکیوں کا غول بھی اس کے پیچھے تھا۔ کیا تم گٹار بجاؤ گے؟ اس نے میرے قریب پہنچ کر کہا۔ انداز میں تمسخر تھا، لیکن میں نے اس تمسخر کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا۔ ہاں،
یہ میرے دوست کی گارو کی خواہش ہے، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا تم گٹار کے تاروں پر نغموں کی توہین نہیں کرو گے۔ میں فنکار ہوں، میرے کے جسم کی دھجیاں کر دوں، اسے دکھ نہ ہو، لیکن اس کے سامنے فن کی توہین کرو گے تو زندہ نہ رہ سکو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ فن کی توہین نہیں کروں گا۔ میں مسکراتے ہوئے اس کا یہ وار بھی سہ گیا۔ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ، اس نے درویشانہ انداز میں کہا۔ میری پہلی بات کان میں سن لو، میں نے بڑے سکون سے کہا۔ ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھوں کی بناوٹ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی میں تمہیں سامنے گٹار چھونے کی اجازت دے سکتا ہوں، درویش نے کہا۔ اس سے پہلے میری بات کان میں لو، میں نے لجاجت سے کہا، اور اس نے گردن ہلاتے ہوئے کان میری طرف بڑھایا۔ اے فنکار، تیرے جسم میں صرف 24 پسلیاں ہیں، زیادہ بلند ہونے کی کوشش مت کرو ورنہ ان تمام پسلیوں کو یکجا کر دوں گا، میں نے سرگوشی سے کہا۔ وہ پیچھے ہٹ کر میری شکل دیکھنے لگا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولے کہ گارو ہاتھ میں گٹار لٹکائے نظر آیا۔ وہ خوبصورت اور قیمتی گٹار تھا، اس کے پیچھے ہی ہینڈ بیگ بھی تھا کہ گارو نے بڑے ڈرامائی انداز میں گٹار میری طرف بڑھایا، لیکن بانس نے آگے بڑھ کر کہا، میں احتجاج کرتا ہوں، میرے سامنے میرے فن کی توہین نہ کی جائے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ تیرے فن کی توہین کہاں ہو رہی ہے فنکار؟ کہ گارو نے حیرت سے کہا۔ پہلے ثبوت دیا جائے کہ یہ اچھا فنکار ہے۔ یہ ثبوت تو گٹار کے سر ہی دے سکیں گے میرے دوست، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، نہیں، میرے دل کو زخمی نہ کیا جائے، میرے فن کا مذاق نہ اڑایا جائے، میں تمہیں نغموں سے مالا مال کر دوں گا ساتھیو، تم انہیں اس ظلم سے روکو۔ اس نے دوسروں کی طرف دیکھ کر کہا، اس سے گٹار چھین لو، اسے فنکار کا دل توڑنے سے روک دو۔ بہت سی آوازیں ابھری، میری طرف سب کا منہ تھا، اور جو آواز میری آواز سے اونچی ابھری، میں اس کی گردن توڑنے میں حق بجانب ہوں، کہ گارو نے خوار لہجے میں کہا، اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنے بازوؤں پر کی مچھلیاں دکھائیں۔ ایک دوسرے میں دبک گئے لوگ فنکار کو گھیرے، گھڑی لڑکیاں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئیں۔ میں نے گٹار گردن میں ڈال لیا۔ اب ان لوگوں کا موڈ بنانے کی ایک ہی صورت تھی، اور وہ تھی میری پت رکھیو بھلا، اور میں نے فوراً یہ آفاقی نغمہ شروع کر دیا جو دلوں کو موہ لینے میں جگتا ہے۔ سازوں کا حسن نگاہوں میں آتا ہے، اور نغمے کی ٹھان نے چہروں پر حیرت پیدا کر دی۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے جو اس سے قبل نہ اٹھے تھے، ان پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی، ان کے جسم ساکی تھے لیکن وہ مست ہو رہے تھے۔ در حقیقت یہ روح کا نغمہ تھا، خود کے گارو پتھر کا پہاڑ میری نگاہوں کے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا، آئن بیگ بھی اس کے قریب کھڑا تھا، اور نغمہ بہہ رہا تھا۔ کائنات رک گئی تھی، اور جب نغمہ جاری رہا، سانسیں رکی رہی، صرف دل کی حرکت زندگی کا احساس باقی رکھے ہوئے تھی، یہاں تک کہ میں نے گٹار بند کر دیا، اور پھر زندگی واپس آئی۔ دبے پاؤں سب لوٹ آئے، گہری گہری سانسیں سنائی دینے لگی، اور سب سے پہلی آواز بانس نما درویش کی تھی۔ وہ میرے قریب آیا، جھکا، اور اس نے اپنا گٹار میرے قدموں میں رکھ دیا۔ ہائے فنکار، تو کہاں سے آیا ہے؟ ایک چپکی روتی ہوئی آواز میں بولا، اور اچھل کر میری طرف جھول گئی۔ اس نے جلدی جلدی میرے 2-3 بوسے لے ڈالے کہ اسے خطرہ تھا کہ اسے اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ لڑکیوں نے اب بانس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور میرے گرد جمع ہو گئی تھی۔ ہٹ جاؤ، اس کے قریب سے ہٹ جاؤ، کہ گارو کی آواز نے پھر ان کے حواس درست کر دی، اور وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کہ گارو نے عقیدت سے مجھے گود میں اٹھا لیا۔ آسمان کا خواب ہے فنکار، تو عظیم ہے، تیرے ہاتھوں میں نجات کا راستہ ہے، اس نے مجھے اچھالتے ہوئے کہا، اور مجھے اپنی نجات قریب نظر آنے لگی۔ تب آئن بیگ آگے بڑھ کر بولا، در حقیقت تیری آواز روح کی زندگی ہے فریڈرک، مجھے نہیں معلوم تھا کہ گارو ایک ایسا ہیرا ساتھ لایا ہے، میری خواہش ہے کہ اس ہیرے کو خود سے جدا نہ ہونے دو۔ ایک اور نغمہ فنکار، ایک اور نغمہ۔ بے خود لوگ دور دور سے درخواست کر رہے تھے، کہ گارو نے فخر بڑی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، پھر مسکرایا، اور آخر گرجتی ہوئی آواز میں بولا، ہاں، ایک اور نغمہ میرے دوست، ایک اور نغمہ، جو روح کو نشے میں ڈبو دے، جو آسمان کی بلندیوں کو قریب لے آئے، تاکہ ہمیں اسے چھونے میں دشواری نہ ہو۔ میں نے پھر گٹار سنبھال لیا۔ اس بار میں نے بھی ان لوگوں کی عقل سے بالا تر بات کی تھی۔ یہ ہیر تھی جو اس سے پہلے کبھی گٹار پر نہ بجائی گئی تھی۔ یہ میرے دیس کی کہانی تھی، اور ہیر بجاتے ہوئے میں خود بھی غمزدہ ہو گیا۔ ایک بار پھر وطن کی سوندھی مٹی کی دل نواز خوشبو میرے نتنوں کو چھونے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری ماں میرے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہو۔ مجھے ماں کے میلے آنچل کی مہک خوب یاد تھی۔
कुंवारियाँ लड़कियाँ रक्स कर रही थीं जैसे। जहन्नम की लहरों की शरशर कानों में घूम रही थी, मुतज़ाद कैफेस्टीन थी। दिल में बड़ा दर्द था, जैसे किसी का कुछ छिन गए, आंखों का बोझ न संभाल सके और झुक उठे। और जब मुझे चेहरे के भीग जाने का एहसास हुआ तो मैंने घबरा कर गिटार बंद कर दिया। और ये हैरत खेज बात थी कि इस वक्त चारों तरफ सकूत था, आवारागर्द, जिंदगी से दूर लोग जिंदगी के करीब आ गए थे। वो दूर की दुनिया से चंद लम्हात के लिए राब्ता तोड़ चुके थे, करीब थे, बिल्कुल करीब, सहमे हुए, हकीकत जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ चंद लम्हात के लिए। इसके बाद वो बेकाबू हो गए। उन्हें की गारों का खौफ भी नहीं रहा, वो मुझ पर टूट पड़े। दाढ़ी वाले बदबूदार होंठों ने मेरे गालों के बोसे लिए, हाथों के बोसे लिए। नर्म नाजुक होंठों ने मेरी आंखों के बोसे लिए, हाथों के बोसे लिए। जो वहां तक पहुंच गया, जिसे जो कुछ मिल गया उसने हासिल कर लिया, कि गाड़ू की दहाड़ें भी रुक गईं। वो मेरे फन की भरपूर दाद दे रहे थे। वो मुश्किल तमाम के गारू मुझे निकाल के ले गया। वो बहुत खुश था। आइनबैग भी उसके साथ था और आइनबैग के ऑफिस में ले आया। आइनबैग ने बड़े एहतराम से मुझे कुर्सी पर बिठाया। बिला शक तू गिटार बजाने में यकता है फ्रेडरिक, तेरा सानी ना होगा, कि गारू ने शुक्रिया अदा किया। आइनबैग भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या? मैंने दिलचस्पी से उसे देखा। गिटार के साथ अपनी उंगलियां भी मुझे दे दो, वरना फिर ये मेरे पास किस काम का। अगर हम तारों को यही नगमे ना मिले तो इसकी शक्ल मकरूह हो जाएगी। ओ, मैं हंसने लगा। उसे मेरी अकीदत समझकर कबूल करो फनकार, आइनबैग ने कहा, और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। अगर तुम मेरे साथ रहना पसंद करो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगा। हवा को कैद करना चाहते हो आइनबैग? हम तो झोंके हैं, कभी कहीं कभी कहीं, मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा। ठीक कहते हो फनकार, बहरहाल तुम्हारा फन अजीम है। शुक्रिया, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। जाओ सार्डी के साथ आराम करो। बेवकूफ़ तवील नींद सो रही है, और सोने वाले कुछ नहीं पाते। वो इन नगमों से महरूम रही। सार्डी का नाम सुनकर मेरा दम निकल गया, लेकिन बहरहाल उसके सिवा चारा भी नहीं था। चनाचा मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ गया, दरवाज़ा खोला। देवनी इसी तरह सो रही थी। वैसे कि गारू ने मुझे उसके साथ रहने की आज़ादी दे दी थी, और अब तो माहौल भी मेरे हक में साजगार हो गया था। मैं लेट गया। तरह हकीकत शदीद थकन थी, इसलिए नींद जल्द ही आ गई। न जाने कब तक सोता रहा, सार्डी ने ही मुझे जगाया। लेकिन आँख खुलने के बाद जो पोजीशन मैंने देखी वो सख्त खौफनाक थी। सार्डी मेरे ऊपर सवार थी। उसने दोनों हाथ मेरे जिस्म के दोनों तरफ रखे हुए थे और घुटनों के बल खड़ी थी। गोया अगर वो हाथों और पैरों की ताकत छोड़ दे और मेरे जिस्म पर आ जाए तो कहानी उसी वक्त खत्म हो जाए। उठोगे नहीं डार्लिंग, सूरज चढ़ आया है, उसने मेरे मुंह पर होंठ रखते हुए कहा। सूरज चढ़ आया है? मैंने खौफजदा लहजे में कहा। मैं उसे सूरज समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इस वक्त तो वो चढ़ाई थी। हाँ, कब तक सोते रहोगे? ओ हाँ, कि गारू कहाँ? मैंने उसके नीचे से एहतियात से खिसकते हुए कहा। मुझे क्या मालूम कहाँ है, कहीं आंखें बंद किए टांगे फैलाए पड़ा होगा। मुझे उससे मिलना है। अभी नहीं, मैं अभी चलूंगी। ठीक है, चलो दोनों चलते हैं। मैंने उसके हाथ से सतून की रुकावट से निकलने की कोशिश करते हुए गर्दन हिलाई, और बिल आखिर मैं सार्डी के साइबान से निकलने में कामयाब हो गया। अभी नहीं, मैं भी चलूंगी। ठीक है, चलो दोनों चलते हैं। मैंने उसके हाथ के सतून की रुकावट से निकलने की कोशिश करते हुए गर्दन हिलाई, और बिल आखिर मैं सार्डी के साइबान से निकलने में कामयाब हो गया। उसके इरादे इस वक्त भी खतरनाक थे, बहरहाल वो भी सीधी हो गई। ये गिटार कहाँ से आया? उसने पूछा। आइनबैग ने तोहफा दिया। ओ बग, उम्दा आदमी है। क्या तुम गिटार बजाना जानते हो? हाँ, थोड़ा वक्त। किसी वक्त सुनूंगी, मुझे पसंद है। भूख लग रही है और नाश्ता तलाश करें, मैंने कहा। ओ डार्लिंग, तुम्हारे लिए नाश्ता मैं तैयार करती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, उसने कहा और अपने सामान की तरफ चल पड़ी। फिर उसने वही नलकी और गोलियां निकाली और मेरे फरिश्ते कूच कर गए। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। सार्डी, मैंने उसे आवाज़ दी। क्या बात है डार्लिंग? सुनो, मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगा, पहले मुझे बाथरूम वगैरह जाना है। ओह, वो रुक गई। ओके डार्लिंग, जाओ, हो आओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार करती हूँ। मैं तो आँख खुलते ही 2 गोलियाँ का नशा कर चुकी हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं दिल ही दिल में उसे गालियाँ देता हुआ बाहर निकल आया। ज़रूरियात से फुर्सत पाकर मैं वापस आ गया। सूरज
सोच रहा था आइन बैग के कमरे की तरफ जाऊं कि गारू वहीं होगा। चनाचा मैं आइन बैग की तरफ चल पड़ा, लेकिन अभी उसके कमरे से दूर ही था कि अचानक मैंने 3 आदमियों को देखा। उनमें एक दराज कामत सिख था जो उम्दा सूट और नफीस पगड़ी में था। उसके पीछे 2 खतरनाक शक्ल के सिख थे। मेरे छठे हिस्से ने मुझे कुछ समझाने की कोशिश की और मैं ठिठक कर रह गया। मैं एक ऐसी जगह छुप गया जहां वो मुझे ना देख सके। वो आइनबैग के ऑफिस के दरवाजे पर रुके थे। मैंने चारों तरफ देखा और फिर बिजली की सी फुर्ती से आइनबैग के दफ्तर के अकबी सेमत पहुंच गया, जहां एक खिड़की मौजूद थी। खिड़की में शीशे नहीं थे, लेकिन उसके कवाड़ खुले हुए थे, जिनमें से दूसरी तरफ की आवाज़ें बखूबी सुन सकता था। मैंने इन आवाज़ों पर कान लगा दिया। आइनबैग भी हैरत भरी आवाज़ उभरी, अरे मिस्टर हर्बन्स, आप ज़ही नसीब, आपने यहाँ तक आने की जहमत की, मुझे याद कर लिया होता। हरबंस, तो मेरे एहसासात ने मुझे धोखा नहीं दिया था, मैंने दिल में सोचा। हरबंस, मेरे होंठ टेढ़े हो गए। मैं खुद देखने चला आया आइनबैग कि तुम्हारे दोस्त रहे हो या नहीं। सरदार की आवाज़ में बड़ी गूंज थी। दोस्त नहीं जनाब, गुलाम कहें। आइनबैग ने खुद को हमेशा आपका गुलाम समझा है, लेकिन हमने तुम्हें हमेशा दोस्ती तमी है। मैं इस इनायत का मोतरफ हूँ जनाब। हमारी जिक्र से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची बेग? कभी नहीं, ये आप ही की इनायत है कि मैं अपना ये छोटा सा अड्डा चला रहा हूँ, और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये इनायत बरकरार रहे। मेरी भी दिली ख्वाहिश है जनाब, आइनबैग ने खुश आमदाना अंदाज में कहा। हमने आज तक तुम्हें याद दिया है बुग, तुमसे कुछ मांगा नहीं। बुग आपके इशारे पर जान भी दे सकता है, क्या हम आजमाएं? हरबंस ने पूछा। मेरी दिली ख्वाहिश है। तो फिर तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी और इस वक्त पूरी हो रही है बुग। हम यहाँ तुमसे कुछ मांगने आए हैं। हुक्म दे मिस्टर हरबंस, बुग ने मुस्तादी से कहा। हमें यकीन है कि तुम हमारे दुश्मन से नावाकिफ हो, वरना तुम उसे खुद गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश कर देते। आपका दुश्मन? आइनबैग हैरत से बोला। हाँ, जो तुम्हारी पनाह में है। मेरी पनाह में? आपका दुश्मन? यकीनन मैं उससे नावाकिफ हूँ, वरना उसे गोली मारकर उसकी लाश आपके सामने पेश कर देता। मैं यकीन करता हूँ, हरबंस ने कहा। मुझे इसके बारे में बताइए मिस्टर हरबंस, बाकी फ़र्ज मेरा है। तुम्हारे यहाँ इसका नाम फ्रेडरिक है, लेकिन उसकी असलियत क्या है तुम सोच भी नहीं सकते। वो पाकिस्तानी बशिंदा है, पंजाब के एक खूबसूरत इलाके का ख़तरनाक आदमी, जिसकी हकीकत अभी मुश्तबा है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसका ताल्लुक गुलाम पार्टी से है। और ये बात तुम्हारे इल्म में है कि गुलाम पार्टी रोज़ बरोज़ फैलती जा रही है। बहुत से लोग उसके बारे में परेशानी से सोचने लगे हैं, लेकिन इस शख्स से मेरी सख्त दुश्मनी है। और एक ख़ास बात मैं तुम्हें और बताऊं, जिससे तुम उसकी हैसियत से सही तौर पर वाकिफ़ हो सको। ईरान में ठाकुर गिरोह को उसी ने गिरफ्तार कराया है। फ्रेडरिक? आइनबैग का मुंह हैरत से खुला रह गया। मैं नहीं कह सकता बेग कि ये यहाँ किस इरादे से आया है। बहरहाल बेहद चालाक आदमी है, और जो कुछ भी करना होगा बड़ी होशियारी से करना होगा। लेकिन मिस्टर हरबंस, वो तो बेहद नफीस आदमी है। वो तो हर चालाक और ख़तरनाक आदमी अपनी शख्सियत पर लिबादे डाल लेता है। तुम मुझे बताओ, क्या वो इनकरा से नहीं आया? हाँ, ये दुरुस्त है, वहाँ उसने मेरे कई आदमियों को ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा ईरान और तुर्की की सरहद पर उसने इतना बड़ा ज़ख़ीरा पकड़ाया है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ख़ास बात यह कि खुद बहुत बड़ा ज़ख़ीरा लेकर इनकरा में दाखिल हुआ है, जिसको उसने नहायत इत्मीनान से ठिकाने लगा दिया है। ये सब उसी शख्स फ्रेडरिक ने किया है? हाँ, उसी शख्स ने। हरबंस अपने लहजे पर पुरजोर दे रहा था। आपको यकीन है? आइनबैग अब भी शक व शुबे में था। तुम जानते हो मैं फजूल बात पर वक्त बर्बाद नहीं करता। वाहे गुरु की कसम, ये वही है। आपको इसके बारे में इल्म कैसे हुआ? उसके एक ख़ास फ़न से। हमने उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की है। वो गिटार बजाने का माहिर है, और कल उसने 2 पाकिस्तानी धुनें बजाई थीं। दोनों मकबूल तरीन धुनें हैं। मेरा आदमी यहाँ मौजूद था, उसने मुझे इत्तला दी। मारे गए बेटा नवाज, शेखी खुरी ले डूबी। ना गिटार बजाता ना राज खोलता, लेकिन बहरहाल एक फ़ायदा ज़रूर हुआ था। हरबंस सामने आ गया था, और अब उससे बराह रास्त टकराने का मौका भी मिल सकता था। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है मिस्टर हरबंस? वो इस वक्त कहाँ है? एक कमरे में सो रहा है। अभी तुम्हारे पास रहेगा? हाँ, दरअसल वो मेरे एक दोस्त के साथ आया है कि गारू भी उसे चाहता है, और वो ख़तरनाक आदमी है। कि गारू कौन है? एक ताकतवर फ्रांसीसी। उसे आमादा कर लो, हम उससे बड़ी रकम देंगे।
صرف اسے گرفتار کر کے میرے پاس پہنچا دو، لیکن قتل کرنے سے قبل میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی اصلیت کیا ہے، وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے، یا صرف اپنا کام کرتا ہے یا کچھ اور چکر ہے۔ اگر کیگارو آمادہ ہو جائے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسے آمادہ کرنا تمہارا کام ہے، جو مانگے دے دینا میرے حساب میں، لیکن بہرحال تمہیں یہ کرنا ہے۔ بہت بہتر جناب۔ گو وہ ایک عمدہ آدمی ہے، میں بھی اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن آپ کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جناب، میں کسی نہ کسی طرح اسے آپ تک پہنچا دوں گا۔ تھینک یو آئنبرگ، میں تمہیں بہت سی آسانیاں فراہم کر دوں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ اور میں نے ایک گہری سانس لیا، وہاں سے ہٹ گیا۔ ایک بار پھر میں نے ایک آرٹ سے اسے دیکھا اور گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے ڈیئر ہربنس، تمہیں اپنا مقابل نرم چارہ نہیں ملے گا، دانتوں پیستے رہو گے۔ ہربنس نکل گیا اور اب مجھے کیگارو کی تلاش تھی۔ سانڈی کا خیال درست نکلا۔ کیگارو درخت کے نیچے اوندا پڑا تھا، لیکن میں اس کے قریب نہیں گیا۔ میری نگاہیں آئنبرگ کو تلاش کر رہی تھی اور دور سے آئنبرگ مجھے نظر آ گیا۔ وہ بھی کیگارو کو تلاش کر رہا تھا۔ تب اس نے بھی کیگارو کو دیکھ لیا اور میں وہاں سے ہٹ گیا۔ میں ان دونوں کی گفتگو سننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ آئنبرگ کیگارو کے نزدیک پہنچ کر اسے جگانے لگا اور کیگارو اٹھ گیا۔ وہ دونوں گفتگو کرنے لگے۔ کیگارو نے گردن ہلائی اور پھر وہ بھی شاید رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ میں خوراک کی تلاش میں نکل گیا، جس کا آئنبرگ نے معقول انتظام کیا تھا۔ میرے مداح مجھے ملے اور انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ بہرحال دوسروں کی جیب سے چائے پی، بسکٹ وغیرہ کھایا اور پھر بمشکل ان سے پیچھے چھڑا کر دوبارہ آئنبرگ کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ میں نے وہی عقبی سمت اختیار کی۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا کہ کیگارو بھی شاید ابھی اندازہ ہوا تھا، اور وہ دونوں خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ سارڈری اور فریڈرک کے لیے بھی ناشتہ آئنبرگ نے تیار کروایا۔ کیگارو نے کہا، کیا وہ دونوں ابھی تک کمرے میں ہیں؟ آئنبرگ نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن اندر ہی ہوں گے۔ ابھی ان دونوں کے لیے ناشتہ پہنچ جائے گا، لیکن مجھے تم سے ایک خاص بات کرنی ہے کیگارو۔ کیا بات ہے؟ کیگارو نے پوچھا۔ تم نے مجھے ہمیشہ دوست پایا ہے کیگارو، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اپنے بارے میں تمہیں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ تم بہت سنجیدہ ہو بک، کیا بات ہے؟ استنبول میں منشیات کا شہنشاہ ایک غیر ملکی شخص ہے، کیا تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے؟ نہیں، اس کا نام ہربنس ہے۔ اعلیٰ پیمانے پر اس نے بہت سے ملکوں میں اڈے بنائے ہوئے ہیں، ہر جگہ اس کا سکہ چلتا ہے۔ اعلیٰ حکام سے اس کی خوب بنتی ہے، ممکن ہے اس میں کسی کو اس کی اصل معلومات ہو جائے۔ بظاہر وہ ایک تاجر کی حیثیت سے مشہور ہے، میرا یہ اڈا بھی اس کا تفیلی ہے، یوں سمجھ لو ایک برانچ ہے، سارا مال میں اسی سے لیتا ہوں۔ تو پھر اس نے ایک کام میرے سپرد کیا ہے جس میں تمہاری مدد چاہیے۔ تو اس میں سنجیدگی کی کیا بات ہے؟ میں تیار ہوں۔ اس سے قبل میں تم سے کچھ اور معلومات حاصل کروں گا۔ ہاں کہو، کیگارو نے لاپرواہی سے کہا۔ فریڈرک سے تمہاری ملاقات کہاں ہوئی؟ فریڈرک؟ کیا اس سے کوئی میرا مطلب ہے؟ کیگارو چونک پڑا۔ میرے سوال کا جواب دو کیگارو، آئنبرگ نے کہا۔ انقرہ میں ٹرین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اور ساڑی نے اس کی مدد کی۔ اچھا آدمی ثابت ہوا تو ہم نے دوست بنا لیا۔ بس اتنی سی ملاقات؟ ہاں، لیکن گریٹ آدمی ہے۔ کیا ساڑی اسے پسند کرتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم اور نہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بات فریڈرک کی ہی ہے میرے دوست، اس کا نام فریڈرک نہیں، وہ ایک ایشیائی انسان ہے اور بے حد خطرناک۔ اگر ایسا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ ایک خوبصورت فنکار ہے اور فنکار خطرناک نہیں ہو سکتا۔ ہربنس اس کا دشمن ہے، وہ ہر قیمت پر اسے گرفتار کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہمارا دوست ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں اور ہربنس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ اسے بکتے دو، گویا تم میری مجبوریوں کا خیال نہیں کرو گے کیگارو، آئنبرگ نے کہا، اور کیگارو چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری مجبوریاں؟ ہاں، میں ہربنس سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اسے گرفتار کر کے اس کے پاس پہنچا دوں گا، اور یہ وعدہ میں نے تمہارے بھروسے کیا ہے۔ تم وعدہ کر چکے ہو؟ ہاں۔ لیکن کیوں؟ اس نے کہ میں ہربنس کا محکوم ہوں یہاں استنبول میں اس سے بگاڑ نہیں کر سکتا، آئنبرگ نے کہا۔ لیکن میں تو اس کا محکوم نہیں ہوں۔ میری موجودگی میں فریڈرک کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کیگارو نے کہا۔ تو کیا تم میری مدد نہیں کرو گے کیگارو؟ ہرگز نہیں۔ میں تمہیں ایک معقول رقم پیش کر سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو میں کنگال نہیں ہوں۔ لیکن میرے لیے یہ ضروری ہے کیگارو، آئنبرگ نے خشک لہجے میں کہا۔ گویا تم میری مرضی کے بغیر اسے ہربنس کے حوالے کرو گے؟
ہاں، مجبوریاں کوئی حیثیت رکھتی ہیں؟ تم اسی قدر مجبور ہو۔ اچانک گارو کا لہجہ بدل گیا۔ جس قدر تم سوچ سکتے ہو اس سے کہیں زیادہ میرے دوست۔ میں تم سے مدد کی درخواست کرتا ہوں کہ گارو، تم سے بگاڑ کر مجھے خوشی نہ ہوگی، اس لیے میری درخواست ہے کہ تم میری مدد کرو۔ کہ گارو گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر گردن اٹھا کر بولا، میں سارڈی سے مشورہ کروں گا، اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے کہ گارو، سارڈی بچی ہے، اسے ان معاملات میں نہ گھسیٹو۔ تم اسے کہہ سکتے ہو کہ فریڈرک ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس بچی پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کہ گارو خاموش تھا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، اگر تمہارا اصرار ہے تو ٹھیک ہے بگ، ویسے عمدہ آدمی تھا، تم اس کے لیے ناشتہ بھجواؤ، کافی میں بے ہوشی کی دوا ملانی ہونی چاہیے، سارڈی بھی بے ہوش ہو جائے گی، تب ہم اسے اٹھا کر ہربنس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ کام میں بخوبی کر لوں گا، بگ خوش ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہربنس سے ایک معقول رقم حاصل کرنا تمہارا کام ہے۔ تم فکر مت کرو میرے دوست، مجھے خوشی ہے کہ تم مان گئے، آئنبرگ نے کہا، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ کہ گارو بھی اس کے جال میں آ گیا، کیا فرق پڑتا ہے، میں خود بھی تو مفلوج نہیں ہوں۔ لیکن کرنا کیا چاہیے؟ کیا یہاں سے فرار ہو جاؤں اور پھر اپنے آدمیوں سے مدد لوں، یا پھر؟ اور فوری طور پر دماغ گھوم گیا۔ میں نے ایک نئے انداز میں سوچا، کیوں نہ گرفتار ہو کر ہربنس کے پاس پہنچ جاؤں اور پھر وہاں ہربنس سے نمٹ لوں۔ ظاہر ہے وہ تنہا نہ ہوگا اور یہ کام سخت مشکل ہوگا، لیکن مشکلات کی پرواہ کون کرے، زیادہ سے زیادہ موت آئے گی، جس کے آنے کا مجھے غم نہ تھا، خوشی۔ لیکن کم از کم ہربنس کو ہلاک کر دوں گا، یقیناً اس سے عمدہ اور کوئی کرتب نہیں ہو سکتی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا اور پھر میں تیزی سے سارڈی کی طرف چل پڑا۔ ہتھنی میرے لیے پریشان کن تھی، نہ جانے کیوں اس نے کمرے سے باہر نکلنا پسند نہیں کیا تھا۔ او فریڈی، اتنی دیر لگا دی، کہاں چلے گئے تھے؟ پیٹ میں زیادہ ہی گڑبڑ ہو گئی تھی ڈیئر، مگر تم باہر کیوں نہیں آئی؟ تمہارا انتظار کرتی رہی۔ تم نے کچھ کھایا؟ ابھی نہیں، بس 2 گولیاں اور پی لی ہیں، اس نے معصومیت سے جواب دیا، اور میں نے دل میں اسے ایک موٹی سی گالی دے دی۔ اس سے قبل کہ ہمارے درمیان کوئی اور گفتگو ہوتی، دروازے پر کی گارو کی دھاڑ سنائی دی۔ ہے فریڈرک، ہے سارڈی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اور اجازت طلب کرنے کے ساتھ ہی وہ اندر گھس آیا۔ سوری فریڈرک، میں ذرا مصروف تھا اور ابھی تم سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ایک ضروری بات بتانی ہے۔ میں چونک پڑا، کیا کہ گارو ڈبل رول ادا کر رہا ہے؟ کہ گارو نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا اور پھر وہ میری طرف مڑ کر بولا، سنو فریڈرک اور سنو سارڈی، ابھی آئنبرگ تو شاید تمہارے لیے ناشتہ لائے، باقی چیزیں کھا لینا، لیکن کافی مت پینا کیونکہ اس میں بے ہوشی کی دوا شامل ہے۔ آئنبرگ ہربنس کی وجہ سے تمہارا دشمن ہو گیا ہے فریڈرک، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، اور سارڈی تم بھی۔ ابھی وقت ہے نہیں، میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا۔ ہاں، تم کافی چلاکی سے پھینک دینا اور پھر تم دونوں بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنا۔ یہاں آئنبرگ کے کافی آدمی موجود ہیں، اس لیے ہمیں دقت ہوگی۔ جب وہ تمہیں لے کر ہربنس کے پاس چلیں گے تو میں بھی ساتھ رہوں گا، اور پھر ہم دونوں مل کر ان سے نمٹ لیں گے، اوکے فریڈرک؟ میں سن ہو کر رہ گیا تھا، گویا کہ گارو در حقیقت ایک مخلص آدمی ہے اور بھیج بھی رکھتا ہے۔ کیا تم زیادہ نشے میں ہو کہ گارو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، سارڈی نے کہا۔ فریڈرک خطرے میں ہے سارڈی، اور اگر تم حالات جاننے کے چکر میں نہیں تو اسے نقصان پہنچ جائے گا۔ بعد میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، اب خاموش رہو۔ سارڈی نے منہ کھولا اور پھر خاموش ہو گئی، لیکن میں پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور میں نے جھانک کر دروازے کے باہر دیکھا۔ دور دور تک کوئی نہ تھا، چنانچہ میں نے دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو کر کہا، شکریہ کہ گارو، میں تمہاری خلوص اور دوستی کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ سنیں میرے دوست، میں نے تمہاری اور بگ کی گفتگو سن لی ہے، میں بھی تفصیل تمہیں اطمینان سے بتاؤں گا۔ فی الحال یہ سمجھ لو کہ ہربن سے میری واقعی چل رہی ہے، لیکن لکھ لو کہ وہ گدھا بھی میرے ہی ہاتھوں مارا جائے گا۔ اگر تم بگ کی باتوں میں آ جاتے کہ گارو تو میں دوسرا بندوبست کرتا، لیکن اب اگر تم میرے دوست ہو تو میں تمہاری مدد چاہتا ہوں۔ اوہ ڈارلنگ، کیسی مدد؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے پوری دنیا سے ٹکرا جاؤں گی، سارڈی نے کہا۔ سارڈی، کافی پینے کی اداکاری میں کروں گا، تم سرے سے اسے پینا ہی نہیں، پھر میں بے ہوش ہو جاؤں گا اور تم دونوں بگ کے ساتھیوں میں شامل ہو کر میرے ساتھ چلنا، لیکن میں تمہارے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گا کہ گارو تعجب سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیسی تبدیلی؟ تمہاری دوستی، تمہاری محبت کا شکریہ کہ گارو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم میرا ساتھ دو، لیکن اگر تم میرا ساتھ ہی دینا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، میں نے کہا۔
ارے تم بتاؤ میری جان، ہم زندگی بھر تمہارا ساتھ دیں گے، اور یہ کی گالو، یہ میرا بھائی ہے، اس کی مجال ہے کہ میری مرضی کے خلاف کام کرے۔ 4.5 گولیوں میں چل رہی تھی اور خالی پیٹ تھی۔ ہاں ہاں تم کام بتاؤ، ہم تمہیں ساتھ لے کر استنبول میں داخل ہوئے تھے، ساتھ لے کر یہاں سے نکلیں گے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ گارو، بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آئندہ کے آدمی مجھے ہربنس کے پاس لے جائیں اور میرا ہربنس سے سامنا ہو جائے۔ سنو، میں پورے 4 گھنٹے تک بے ہوش رہنے کی اداکاری کروں گا، اس کے بعد 15-20 منٹ تک ہربنس سے گفتگو کروں گا، اس کے بعد تم اندر داخل ہو جانا، ہم اس کے ساتھیوں سے جنگ کریں گے اور وہاں سے نکل آئیں گے۔ اور اگر اس کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو دیکھ لیں گے، بہرحال میرا یہی پروگرام ہے۔ ایک ہی گارو، بزدل چوہے، آخر تیری قوتیں سو گئی نا، تو آدمیوں کی تعداد سے ڈر رہا ہے۔ ساڈی بڑبڑائی، یہ بات نہیں ہے ساڈی، میں چاہتا ہوں ہمارا دوست ہر حالت میں محفوظ رہے۔ وہ محفوظ رہے گا، ہم وہی کریں گے جو وہ کہہ رہا ہے، ساڈی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، کہ گارو نے کہا، اور میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں باہر چلتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری موجودگی میں بگ یہاں نہ آئے، تاکہ اسے کوئی شبہ نہ ہو سکے۔ پارٹ نمبر 5 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 6 پہ سماعت فرمائیے۔